السلام علیکم، نالج پک وائی ٹی چینل پہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کی شان اور بڑائی کی کہ ہم جو دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا جسم اس کھانے کو کیسے ہضم کرتا ہے۔ ہماری خوراک ہضم ہونے کے لیے سب سے پہلا پروسیس ہے کھانے کو اچھے طریقے سے چبانا۔ چبانے سے کھانا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے منہ میں تھوک ہے جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اگر یہ نہ ہو تو ہم کھانا تک چبا نہیں سکتے۔ یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا ان کے لیے جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اگر ان کے اس خوبصورت جسم کو بنانے والی ذات اگر ان کے منہ سے تھوک خشک کر دے تو یہ کچھ بھی نہ کر سکیں، تو یہ نہ کھا سکے اور نہ بول سکے، کیونکہ اگر منہ سے تھوک خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا۔ یہ ہے اوقات انسان کی اور چیلنج کرتا ہے اپنے بنانے والی ذات کو۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب کھانا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تھوک ہمارے کھانے میں مکس ہو کے چبانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد جسم آٹومیٹک پروسیس شروع کر دیتا ہے۔ چبانے کے بعد ہمارا کھانا ہمارے گلے اور خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا معدہ انزائمز اور ایسنس لیکوڈ پیدا کرتا ہے جو ہمارے کھانے کے ساتھ مکس ہو کے اسے اور چھوٹا کرتے ہیں، جس سے ہمارا کھانا لیکوڈ فارم یعنی جوس کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا معدہ ہمارے کھانے کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ جہاں کھانا ٹرانسفر ہوتا ہے اسے قائم کہتے ہیں اور ڈووڈینم کہتے ہیں۔ معدے کے ساتھ ایک اور پارٹ جڑا ہوتا ہے جسے پینکریاس کہتے ہیں، جو قدرتی طور پہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین پیدا کر کے چھوٹی نالی جسے ڈٹس کہتے ہیں اس کے ذریعے ڈووڈینم میں بھیجتا ہے جہاں ہماری خوراک ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہماری خوراک کے ساتھ مکس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لیور یعنی جگر کھانے کو ہضم کرنے کے لیے لیکوڈ پیدا کرتا ہے جسے بائل کہتے ہیں۔ یہ بائل ہماری خوراک میں فیٹس اور وٹامنس کو ہضم کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ یہ بائل جہاں جاتا ہے اسے گال بلیڈر کہتے ہیں، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو آٹومیٹک یہ گال بلیڈر بائل لیکوڈ کو چھوٹی چھوٹی نالیوں کی مدد سے ڈووڈینم میں ٹرانسفر کرتا ہے جہاں ہماری خوراک کو ہمارا معدہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس کے بعد اسمال انٹیسٹائن کھانے کو ہمارا جسم جو لیکوڈ پیدا کرتا ہے بائل اور باقی لیکوڈ کے ساتھ مکس کرتا ہے، پھر کھانے کو مزید آگے ٹرانسفر کرتا ہے ہضم ہونے کے لیے۔ پانی، جوس اور باقی ضروری نیوٹرینٹس ہمارے خون کے دورانیے میں جن نالیوں کی مدد سے داخل ہوتے ہیں انہیں ویلائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ خوراک ہضم ہونے کے دوران جو خوراک ہمارا جسم ضائع کرتا ہے جسے ویسٹ پروڈکٹ کہتے ہیں، اسے لارج انٹیسٹائن میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ حصہ مزید پانی ایبزارب کرتا ہے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں، اس حصے یعنی لارج انٹیسٹائن میں جراثیم ہوتے ہیں جو اس ضائع شدہ خوراک ویسٹ پروڈکٹ کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو پیشاب پخانے کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پروسیس ہمارے پخانے کو اگلے حصے میں پہنچانے میں مدد دیتا ہے جسے ریکٹم کہتے ہیں۔ پھر یہ ویسٹ مٹیریل آخری ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں جاتا ہے جسے اینس کہتے ہیں۔ یہ 2 انچز لمبا ہوتا ہے۔ اینس کو سپنٹر مسل نے گھیرا ہوتا ہے۔ یہ پخانے کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ گیس کی شکل میں ہو، لیکوڈ کی شکل میں ہو یا سالڈ شکل میں۔ ویڈیو کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ کافی نان مسلمز کو نہیں پتہ یہ میرا جسم میری مرضی والی بات آخر ہے کیا۔ یہ چند 2% کے لوگ عورت مارچ کے نام پہ ہر سال بے حیائی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم جو کریں ہماری مرضی، ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے۔ ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتہ آخر ہم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور انسان کی عقل کو سلام ہے جو اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور ہزاروں کے حساب سے ان میں اپنی کریشن پھیلا دی اور ہمارے اندر اتنا پرفیکٹ نظام بنایا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہزاروں سال لوہا پڑا رہے وہ چھوٹی سی سوئی خود نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات 100% پرفیکٹ نظام خود کیسے بن گیا اور خود کیسے چل رہا ہے۔ افسوس ہے انسان اپنے فائدے کی خاطر ریئلٹی کو چھپا رہا ہے۔ باقی میرا جسم میری مرضی والوں کو چاہیے اپنے بنانے والی ذات کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اگر وہ ذات تمہارا یہ کھانا ہضم ہونے والا پروسیس روک دے تو تم زندہ نہ رہ سکو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔